اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ علق کو بھی اگر آپ اس چیپٹر کو بھی دیکھیں تو بہت ہی شارٹ چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 96 ہے۔ ہم لوگوں نے دنیا نے اس کا نام علق رکھ دیا، اور اس کے اندر جو آپ کو خاص بات نظر آئے گی، کیا نظر آئے گی ذرا غور سے دیکھیے گا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے نام کے ساتھ آپ کے رب کے، یعنی پڑھنے کی تلقین، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب میں آپ کو علم حاصل کرنے کی تلقین، اور اسپیشلی قلم کے ساتھ۔ اور آج ہمارا مسلمان اسی بات پر اٹکا ہوا ہے کہ جی قلم سے نہیں لکھا جاتا تھا، اور کتاب نہیں تھی، اور پیپر نہیں تھا، اور ادھر ادھر فلاں جھاڑ پر، پتھر پر، چمڑے پر لکھا ہوا ہوتا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون سا نیٹ ورک ہے جو قرآن کے بارے میں شک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے، ادھر ہم اللہ کے رسول کو ان پڑھ بھی بتا دیتے ہیں کہ جی وہ ان پڑھ تھے، وہ ان پڑھ تھے، اور اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ سوچیے سب، آپ سوچیے، آپ غور و فکر کیجئے کہ ان نیسیسری باتیں ہم کیوں کرتے ہیں، اور جو لوگوں کی باتیں ہمارے دلوں پہ اتنی رچ بس کیوں گئی ہیں۔ اچھا، جس میں ہمارا لینا دینا بھی نہیں کہ نبی ان پڑھ تھے یا پڑھے لکھے تھے، یا وہ پینسل سے لکھ سکتے تھے یا پین سے لکھ سکتے تھے، جو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم اس میں لوگوں کی باتوں کو اتنا مانتے ہیں کہ ہمیں یہ باتیں بھی بری لگ جاتی ہیں کہ اگر میں کہہ دوں کہ اللہ کے رسول پڑھنا لکھنا جانتے تھے تو تب بھی آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، جبکہ اس میں کانسیپٹ کا کوئی بھی دخل نہیں ہے۔ میں کہوں گی نہیں فضول بات مت کرو کہ اللہ کے رسول ان پڑھ تھے، تو کہیں گے لو یہ تو نہیں مانتی۔ ارے بھائی، اس میں ماننے والی کون سی بات ہے، ماننے اور نہیں ماننے والی؟ صرف تھوڑا سا دماغ چلا لو اور کچھ جگہوں پر چپ رہ جاؤ تو کیا مسئلہ ہو جائے گا، بلکہ بہت ہی سیف سائیڈ ہم چلیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اقرا، پڑھیے، اور اللہ کے نبی کو بتایا جا رہا ہے، یعنی اللہ کیا فضول باتیں کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اننیسیسری باتیں کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا غیب۔ اللہ فرما رہے ہیں اپنے نبی کو پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ، الذی خلق، وہ رب جس نے تخلیق فرمائی، پیدا کیا انسان کو، من علق، جمے ہوئے خون سے۔ یعنی یہ جمے ہوئے خون پر بھی ہمیں فوکس نہیں کرنا، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے تمہیں کیوں اتنے ذریعے کے ساتھ اتنے سسٹم پہ پیدا کیا، تو آؤ اللہ تمہیں تمہارا مقصد بتا رہے ہیں کہ تم کسی مقصد سے دنیا میں آئے ہو، تو دیکھو اس مقصد کو مت بھولنا۔ لاسٹ کی آیتیں ہیں، اور آپ کی اور میری موت کو بہت ہی قریب سے دکھایا جا رہا ہے، اور ہمیں آخرت کی تیاری کا پروپوزل دیا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ نے جمے ہوئے خون سے بنایا۔ اقرا، دوبارہ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں اے نبی پڑھیے، اور ہم سب کو بھی کہہ رہے ہیں علم حاصل کرو۔ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، تمہارا رب بڑا کریم ہے، تو اس نے تم پر پڑھنا لکھنا لازم کیا ہے۔ ہمارے یہاں اس کو بڑی فروغ ملی ہے کہ چین تک جاؤ، جبکہ وہ قرآن میں نہیں ہے کہ جی پڑھائی لکھائی کے لیے چین تک جاؤ، لیکن اسی آیت میں تو کلیئر آ رہا ہے کہ فرض ہے تم پر پڑھنا لکھنا، اور اسپیشلی یہ دین کی کتاب ہے، تو دین کے معاملے میں تمہارے پاس ایجوکیشن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن کون سا نیٹ ورک ہے جس نے کہا نہیں قرآن کو پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، بغیر استاد کے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اس کے اتنے علوم ہیں، جب تک وہ علوم نہ ہو تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ خدا غارت کرے گا جھوٹوں کو میں کہہ رہی ہوں، غارت کرے گا جو سچے ہیں، تو ان کو تو آنچ بھی نہیں آئے گی نا۔ اللہ کی لعنت تو جھوٹوں پر آتی ہے، تو اس لیے سب اپنا اپنا خود ہی محاسبہ کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں رب تمہارا بہت کریم ہے، پڑھو، کسی کی نظروں سے نہیں پڑھو، تمہارے پاس اتنی تعلیم ہونی چاہیے کہ تم اپنے رب کے کلام کو پڑھو اور خود سمجھو۔ الذی علم بالقلم، اللہ کہہ رہے ہیں قلم کے ساتھ پڑھو کہ تمہیں یاد رہا کرے، تم خود لکھا کرو، تم گواہی دو
کہ آپ نے اللہ کی کتاب پڑھا، پھر کیا سمجھا، لوگوں تک کیسے پہنچایا، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پڑھنے میں جو لکھنے کا معیار ہے کہ وہ آپ کو خود بخود یاد ہو جاتا ہے لکھنے کی وجہ سے. اور یہ وہ پریکٹس ہے کہ بچپن سے بچہ کر رہا ہے اور بچپن سے ہم کر رہے ہیں، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہمیں یاد رکھنی پڑتی ہیں، لیکن اگر ہم لکھ لیں تو پھر ہمیں کھول کر دیکھنا بھی نہیں پڑتا، کیونکہ لکھنے کی وجہ سے یاد ہو جاتا ہے. لکھنے کی وجہ سے یاد ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ نے ہمارے اندر بلٹ ان کیا ہے کہ ہم یاد رکھنے کے لیے لکھتے ہیں، لیکن لکھنے کی وجہ سے ہی وہ ہمارے دماغ پر لکھ دیا جاتا ہے. یہ کیا اللہ کی شان ہے. الحمدللہ رب العالمین. پھر اللہ فرماتے ہیں علم الانسان، جب وہ علم حاصل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس علم کو ایسا برکت دیتے ہیں کہ اللہ علم دیتے ہیں انسان کو ما لم یعلم، کہ جو اس کے علم میں نہیں ہوتا وہ انشاءاللہ مور انٹیلیجنٹ ہوتا چلا جاتا ہے. جب وہ علم کی سطح پر آتا ہے، جو علم میں سٹیپ بائی سٹیپ وہ گریجولی چڑھتا چلا جاتا ہے، تو اس پر وہ چیزیں کھلتی ہیں جو اس کو علم نہ تھا. کلا، ہرگز نہیں اللہ نے کبھی اس علم کو رکنے کا نہیں کہا، اللہ نے کبھی منع نہیں کیا. ان الانسان لیطغی، لیکن انسان علم حاصل کر کے اسے جتنا اچھا ہونا چاہیے وہ علم حاصل کرنے کے بعد بھی البتہ سرکشی کرتا ہے، جبکہ اسے حق اور باطل کا فرق اللہ بتا دیتے ہیں علم کی وجہ سے. اسی علم کی وجہ سے اسے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اللہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اور جب اللہ ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ خود ایگزسٹ کرتا ہے، تو گویا قیامت تو آنے ہی والی ہے. جب میں ادھر آ گیا تو میں وہاں کیوں نہیں جا سکتا، اور میں کیوں اچھائی کروں، تو یقیناً میرے لیے ریوارڈ کی جگہ موجود ہے. لیکن اتنا کچھ علم حاصل کر بھی انسان البتہ سرکشی کرتا ہے. ارآہ استغنا، کیونکہ اسے دنیا میں کوئی پکڑ نہیں رہا، اسے دنیا میں فوراً اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں رہے، اور اللہ قیامت کا اسے وعدہ دے رہے ہیں کہ اس دن ضرور اس کی پکڑ ہوگی. تو وہ اپنے آپ کو بہت بے نیاز دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی حاوی نہیں. آپ نے دیکھا بلد میں بھی آپ کو، سورہ بلد میں بھی آپ کو یہی بات بتائی گئی کہ کیا وہ سمجھتا ہے ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پہ کوئی قدرت نہیں رکھتا؟ وہ جو گالیاں بکے، وہ جو ظلم کرتا، وہ جو حرام خوری حرام کاری کر رہا ہے، جو زنا کر رہا ہے، جو کچھ غلط کر رہا ہے، اسے کوئی نہیں پکڑ رہا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کر بھی اگر انسان ایسا ہی سرکش ہے تو اس کا ایمان کلیئر ہو گیا کہ وہ اپنے آپ میں بڑا بے نیاز ہے، اسے قیامت سے کوئی ڈر نہیں. بظاہر وہ مسلمان ہے لیکن وہ اللہ کی پکڑ سے بالکل نہیں ڈرتا، وہ بے نیاز ہے. یعنی ایک تو ہم کہتے ہیں نا اللہ بے نیاز ہے، ادھر آ رہا ہے انسان بے نیازی برتتا ہے کہ اسے اللہ سے کوئی ڈر نہیں لگتا. اللہ اسے پھر کہہ رہے ہیں ان الی ربک الرجعی، تھوڑا سا ہوش میں آ جا. اللہ تعالیٰ تجھے بخشنا چاہتے ہیں اے انسان، بے شک تیرے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. پھر اللہ ہم سب کو عقل پر بلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، دیکھیں انڈیویجول موڈ پر اللہ تعالیٰ سب کو بلا رہے ہیں. اللہ کسی علماء سے رائے نہیں لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم جیسے چھوٹے لوگوں سے بھی رائے لے کر کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں ذرا تم اپنی عقل بتاؤ کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ارأیت الذی ینہا، وہ شخص جو بغیر علم حاصل کیے جو علم دے رہا ہوتا ہے اس کے منکر ہو جاتا ہے. ارأیت الذی ینہا، کیا رائے ہے تمہاری اس شخص کے بارے میں جو منع کرتا ہے. یعنی علم حاصل کر لیتا نا، تھوڑا پڑھ لیتا، باپ داداؤں کے اوپر اندھی تقلید کرنا اور لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے دین کو سمجھ لینا
اور ٹیلی فون کر کے یس اور نو کے فتوے لے لینا، کتابیں غیر اللہ کی لکھی ہوئی پڑھ کر اسی کو دین سمجھ لینا، اللہ کے نبیوں پر جھوٹی حدیثیں بیان کرنا، اور جب کوئی حق کی تعلیم دے تو بالکل بے نیازی سے روک دینا، کہنا نہیں میرے بزرگ نہیں کہہ رہے، میرے علماء نہیں کہہ رہے، میرا مسلک اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے، میری تقلید۔ تو اللہ فرماتے کیا رائے ہے تمہاری اس شخص کے بارے میں جس کے پاس علم نہیں اور وہ منع کرتا ہے، روکتا ہے، عبدن اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ صلاۃ ادا کر رہا ہے، جب وہ فزیکل صلاۃ بھی ادا کر رہا ہے اور وہ گڈ ڈیڈز بھی کر رہا ہے اور وہ توحید کے پرچم کو بھی بلند کر رہا ہے۔ صلی میں سارے ترجمے جائیں گے۔ کیا رائے ہے تمہاری کہ لوگ اس نبی کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ عبدن میں اگر میں کنسیڈر کروں کہ جن پر وحی اتر رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کو لوگ توحید کی تبلیغ سے روک رہے ہیں اور فزیکل صلاۃ سے بھی روک رہے ہیں۔ ارائیتا، کیا رائے ہے تمہاری؟ ان کان علی الہدا، اب ان کان علی الہدا کو آپ نے میچ کرنا ہے اقرا، ان کان علی الہدا کو آپ نے جوائن کرنا ہے اقرا سے، کہ تم پڑھو، تم تعلیم حاصل کرو، تم ایجوکیشن لو، تم وحی کو سنو، تم وحی کی کتاب کھولو، تم ان بزرگوں کی آنکھوں سے قرآن دیکھنا بند کرو، تم اندھی تقلید کرنا چھوڑو، تم آؤ تعلیم حاصل کرو اور دیکھو کہ ایک شخص جو حق کے راستے میں سرکشی اختیار کر رہا ہے، نیک لوگوں کو کام نہیں کرنے دے رہا ہے، تمہیں تھوڑا سا ڈر نہیں لگتا؟ اتنے بے نیاز ہو کہ اگر وہ قرآن کے مطابق کام کر رہا ہے، ان کان علی الہدا، اگر وہ قرآن کے مطابق کر رہا ہے، ہدایت پر کام کر رہا ہے، او امر بالتقوی، یا تم تھوڑا سا اقرا علم حاصل کر لیتے اور دیکھ لیتے کہ وہ حکم دے رہا ہے تقوی کا، وہ تمہیں شرک سے بچا رہا ہے وہ نبی، تم تھوڑا سا اپنی پچھلی کتاب کو تصدیق تو کر لیتے۔ ان علماؤں کے پیچھے تم نے نبی کو جھوٹا قرار دے دیا۔ میں بڑے ذمہ داری سے کہہ سکتی ہوں، جتنا زندگی میں نے قرآن پڑھا ہے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہہ سکتی ہوں کہ اللہ کے نبی کو بدنام کرنے میں اس وقت کے علماؤں کا ہاتھ تھا۔ میں دوبارہ یہ بات کہہ رہی ہوں، جتنی زندگی میں قرآن پڑھا ہے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ اللہ کے نبی کو بدنام کرنے میں اس زمانے کے علماؤں کا ہی ہاتھ تھا۔ انہوں نے چھوٹے لوگوں کے دماغ کو کنٹرول میں کر دیا تھا، ہماری طرح مسلک پرست تھے، تقلید کرتے تھے، اندھے بنے رہتے تھے، ڈائریکٹ خود قرآن ہماری طرح پڑھنے آتا نہیں تھا اس زمانے کے الہامی کتاب۔ اور یہ جو اس زمانے کے علماء تھے، انہوں نے عام پبلک کو فرعون کی طرح کہہ دیا تھا کہ جی یہ تمہارا دین بگاڑنے آیا ہے، یہ تمہارا دین بگاڑنے آیا ہے، یہ علماؤں کے خلاف بات کرتا ہے، یہ اجماع تواتر کے خلاف جا رہا ہے۔ اس نے عام پبلک کو گمراہ کیا ہوا تھا اس زمانے کے علماؤں نے۔ تو آپ غور سے دیکھیے گا کہ اللہ فرماتے ہیں تھوڑا ہوش میں آ جاؤ، دشمنی میں اتنا آگے مت نکل جاؤ کہ تمہاری عقل اللہ ختم کر دے۔ تم کس طرح سے ایک شخص کو روکتے ہو جب وہ گڈ ڈیڈز کرتا ہے، صلاۃ ادا کرتا ہے؟ تم نے کبھی غور کیا کہ وہ اگر ہدایت پر ہے اور وہ حکم دے رہا ہے تقوی کا، ارائیتا، تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری عقل تمہیں کیا بتاتی ہے؟ ان کذب وتولی، کہ اگر جھٹلایا منع کرنے والا یا منہ موڑتا ہو، اگر کہ وہ جھٹلا رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ تم جھٹلا رہے ہو اس نبی کو، منہ موڑ رہے ہو۔ الم یعلم، تم اتنا بھی نہیں جانتے، اتنا بھی نہیں ڈرتے، بِأَنَّ اللَّهَ یَرَى، اب آپ دیکھیے کہ اللہ سے ڈرایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ اہل کتاب، یہ اللہ کو ماننے والے، جیسے ہمارے مسلمان سب بھائی بہن اللہ کو ماننے والے، لیکن فرقوں میں بٹ گئے ہیں، فرقوں میں بٹ کر اپنے مسلک کی تبلیغ کر رہے ہیں، قرآن کو تو پسے پش ڈال کر
اور اپنی کتابوں کے لیے یہ نہیں کہتے ہیں کہ ان تمہاری کتابوں کو کسی عالم کے ساتھ پڑھو، پھر کہتے ہو کہ تم خود سب چھوٹے موٹے بھی اس کتابوں کو لے لے کر مسجد میں پڑھ لو، اور قرآن کے لیے کہتے ہو کہ عالم کے ساتھ پڑھو۔ تو پھر کہہ دیتے نا کہ فضائل کو بھی عالموں کے ساتھ پڑھو، پھر ساستہ کو بھی عالموں کے ساتھ پڑھو، پھر اس کو اکیلے انڈیویجولی کیوں پڑھنے کا حکم دے دیا؟ اللہ معاف کرے، خدا ہی دیکھے گا ان سب کو جو قرآن سے روکتا ہے، جو صلاۃ، جو اصل صلاۃ ہے، حق جاننا، اس سے جو لوگوں کو روکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ڈر نہیں لگتا ان کو، یہ اتنا نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو سنو، کلا، ہرگز نہیں تم بچ سکو گے، لئن لم ینتہی، اگر اب بھی تم زندگی میں باز نہیں آئے، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ اگر نہیں باز آئے نا، اور یہی علماء طبقہ اگر یہی قرآن کو جب ایزی کہے گا تو لوگ اسے ایزی سمجھیں گے، لیکن الحمدللہ ہم جیسے لوگ ان علماؤں کے محتاج نہیں رہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم اللہ کی پاکی کیوں نہ بیان کریں، ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کیوں نہ بیان کریں؟ تو سوچ لو، سب کو اللہ تعالیٰ انڈیویجولی پکڑیں گے، فردن فردن پکڑیں گے کہ تمہارے پاس میرا کلام آیا نہیں تھا؟ ہر ایک کے گھر میں ایک سے زیادہ قرآن پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر نہیں باز آیا نا تو لنصفعا بالناصیہ، تو البتہ ہم گھسیٹیں گے اس کو پیشانی کے ساتھ، اور وہ پیشانی گھسیٹی جائے گی جو جھوٹی ہوگی اور خطا کار ہوگی۔ تو بس اپنا اپنا محاسبہ کرو، کس کس کی پیشانی جھوٹی ہے، کس کس کی پیشانی خطا کار ہے۔ تم اپنے آپ کے دل کی عدالت لگا کر اپنا فیصلہ خود ہی کر سکتے ہو۔ اللہ نے تم کو اتنی عقل ضرور دی ہے کہ تم اپنے دل کے اندر اپنی عدالت لگا سکتے ہو۔ اب بھی مجھے بھی اللہ نے ایک توفیق دے کہ ہم ہوش میں آ جائیں، سچی معافی مانگیں، کیونکہ وہی پیشانی گھسیٹی جائے گی جو جھوٹی اور خطا کار ہوگی۔ چاہیے کہ بلاؤ اپنی فوج کو، یہ جھوٹے لوگ بلا لیں، اپنے لوگوں کو اکٹھے کر لیں، اپنے مدرسوں کو اکٹھے کر لیں، اپنی جماعتوں کو۔ یہ لوگ لوگوں کو زیادہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، یہ لوگ زیادہ جمع کر کے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ جتھا دیکھو۔ بلاؤ، جس کو بلانا ہے بلا لو۔ سندع الزبانیہ، اللہ فرماتے ہیں جلد ہم بھی اپنے پیادوں کو بلائیں گے، جلد ہم بھی اپنی جماعت کو بلائیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں تم اللہ کو ٹکر دے سکتے، ہرگز نہیں تم اللہ کے خلاف کھڑے ہو سکتے۔ اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ، ہر سورہ الگ پڑھنے والے کو اللہ کہہ رہے ہیں لا تطعہ، مت کہنا ماننا ان جھوٹوں کا، بالکل مت کہنا ماننا، جو جھوٹی پیشانیوں، جو جھوٹے لوگوں، بالکل کہنا مت ماننا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ خود دیکھیے کہ آپ کو اللہ نے کتنی عقل دی ہے اور کتنی طاقت دی ہے۔ نہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کمزور لوگوں کو ظالموں کے ہاتھوں میں دینا چاہ رہے کہ اللہ کہہ رہے مت کہنا ماننا؟ اللہ تعالیٰ ہم تو کمزور ہیں، ہمیں تو لوگ بھوسا کر دیں گے۔ اللہ کہہ رہے نہیں، کچھ نہیں ہوگا، لا توتے، مت کہنا ماننا، آگے اللہ کے ہاتھوں میں ہیں ہم۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہر آیت میں اللہ ہمیں اپنی قدر بتاتے ہیں، اللہ ہر آیت میں اللہ ہمیں اپنی طاقت بتاتے ہیں کہ ان جھوٹوں کے ہاتھوں میں کبھی مت آنا اور ان کے آگے سرنڈر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ واسجد، سجدہ کر، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جا، سرنڈر ہو جا اللہ کی کتاب کے آگے، جو علم حاصل کرنے کا اللہ تجھے کہہ رہے ہیں، جھک جا۔ جب ہم جھکیں گے، چاہے وہ سجدہ کریں لٹرلی، چاہے ہم عمل کریں جس کو جھکنا کہتے ہیں، جب ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہم سے قریب ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس سے بڑا وظیفہ کوئی آپ کے پاس ہے کہ اگر کوئی آپ کو آ کر کہتا ہے کہ مجھ پر تو پتہ نہیں کیا نحوست ہے، کہ میرے کوئی کام ہی نہیں ہو رہے ہیں، میرے ہر کام گڑبڑ ہو رہے ہیں، تو آپ اس کو کیا بتائیں گے وظیفہ؟ آپ کہیں گے واسجد واقترب۔ اپنی فزیکل صلات کو بھی غور کرو اور اپنی فرما برداری پر بھی غور و فکر کرو اور اللہ سے قربت نصیب کرو۔ جو اللہ سے قریب ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور اللہ اس کے
حامی و ناصر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری برائیوں کو ہم سے دور فرمائیے اور ہمیں سچا مومن بنا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔